بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹروٹی فینڈر ٹی وی میں ایک بار پھر میں ہوں آپ کا میزبان عمر مقبول اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران امان۔ ناظرین پہلے تو یہ بھی آپ بریکنگ نیوز سن لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ملک میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن شیڈیول اور انتخابات کی تاریخ سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، MQM، جماعت اسلامی، ANP، JUIF سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں سے حلقہ بندیوں اور ووٹرز کی فہرستوں کے امور پر بھی مشاورت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں آئندہ چند روز میں شروع ہوں گی۔ تو یہ خبر آپ نے سنی کہ الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے بلایا ہے۔ تو کیا تحریک لبیک پاکستان جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اس کو بھی یہ اس مشاورت کے لیے بلایا ہے یا نہیں بلایا؟ اگر بلایا ہے تو کیوں بلایا ہے؟ اگر نہیں بلایا تو کیوں نہیں بلایا؟ تو اس والے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن نے TLP کو بلایا ہے یا نہیں بلایا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک مارچ کیا، بہت بڑا مارچ، امپیکٹ اس کا آیا۔ تو ان کے جو 3 بڑے مطالبات تھے، گستاخان کو سزا دینا، قوانین سخت کرنا، نمبر 1۔ اس کے بعد دوسرا جو مطالبہ تھا مہنگائی کا خاتمہ، اور تیسرا جو مطالبہ تھا سوشل میڈیا پابندیوں کا خاتمہ۔ پہلا مطالبہ تھا گستاخیاں، وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی لانگ مارچ کے بعد۔ دوسرا مطالبہ مہنگائی، آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی مزید بڑھ گئی پہلے سے۔ اور تیسرا سوشل میڈیا پابندیاں، TLP۔ آپ اگر TLP کارکن ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پابندیاں تحریک لبیک پاکستان پر پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ سے دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی سوال کرتے ہوں گے کہ آپ نے لانگ مارچ کیا تھا کہ اس کا کیا بنا، خاص کر مہنگائی کے حوالے سے۔ تو ان کا تو سوال ویسے بنتا نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو اپنی جماعت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اس حوالے سے احتجاج کیوں نہیں کر رہے یا کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ حکومتی بندہ ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ کی جماعت نے اتنی مہنگائی کیوں کی، آپ کس منہ سے اس جماعت کو یا پھر اس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں جب دوسری جماعت کا بندہ سوال کرتا ہے۔ تو TLP کے کارکن کو چاہیے کہ وہ کاؤنٹر اس سے سوال کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو تحریک لبیک کے لانگ مارچ پر تو مذاق اڑایا کرتے تھے، تو آپ کو کس نے حق دیا اس پر سوال کرنے کا؟ لیکن TLP کی قیادت سے، TLP کے اپنے کارکنان کا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ تینوں جو ان کے بڑے مطالبات تھے تو وہ پہلے سے زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ تو کامران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ معاملات تو پہلے سے بگڑ چکے ہیں؟ تو ہم الیکشن کمیشن پر بھی آتے ہیں کہ وہ TLP کو بلایا یا نہیں بلایا، لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ معاملات تو بگڑ گئے ہیں پہلے سے زیادہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ TLP کے جو اپنے کارکنان ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے، ان کے لیے بات کرنی چاہیے، باقی لوگوں کو تو آ کے نہیں پہنچتا۔ بہت اچھی بات ہے جو لوگ کوریج دے رہے ہیں TLP کو، جو لوگ TLP کی بات کرتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں، ان کا تو سوال بھی وہ قیادت سے کر سکتے ہیں، قیادت ان کو جواب بھی دیتی ہے۔ اور TLP ہی ماشاءاللہ واحد جماعت ہے جس نے ہر معاملے میں اپنے کارکن تک اعتماد میں لے کے رکھا ہوا ہے۔ تو بات جس طرح گستاخیوں کی سب سے پہلے کریں گے کہ گستاخیاں ہونے کے حوالے سے لانگ مارچ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوا ہے، کیونکہ گستاخیاں روکنے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس پہ سزائیں دی جائیں۔ تو سزاؤں کے لیے تحریک لبیک نے لانگ مارچ کیا تھا کہ جو گستاخان ہیں ان پر آپ سخت زیادہ سے زیادہ سخت کیسز کریں، سخت دفعات لگائیں اور اس کے بعد ان کو سزائیں دیں۔ جب سزائیں دیں گے آپ تو گستاخیاں رکیں گی۔ جس طرح TLP نے اس کے بعد آپ نے کہا گستاخیاں زیادہ ہوئیں، قرآن پاک زیادہ جلایا گیا، تو اس پہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی بچائیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گستاخان کے ساتھ سپورٹ میں رہیں، ٹھیک ہے، گستاخان کو جس طرح سلمان تاثیر ہو گئے یا عمران خان نے بھی بہت جگہوں پہ آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی، آپ نے کہا تو وہ PMLN کے ساتھ جو معاہدہ تھا پیٹرولیم مصنوعات کا، تو 15 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات اسی جگہ قیمت آئی تھی، TLP نے اپنا معاہدہ پورا کروا لیا تھا۔ اب چونکہ نگران حکومت ہے اور وہ حکومت چینج ہو گئی، معاہدہ پچھلی حکومت سے تھا، تو پچھلی حکومت کے دور میں تو وہ ٹھیک رہا، لیکن اب مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو کہہ رہے تھے کہ روس کا تیل آ جائے گا، رشیا سے تیل آئے گا، سستا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ بڑے ارسطو بنے ہوئے تھے۔ ان کو TLP کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنے دن تو آپ نے ہمیں سستا تیل دلوایا، پیٹرول دلوایا۔ تو TLP نے تو کر دیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کا رشیا کا تیل بھی ادھر ہی ہے، باقی معاملات بھی ادھر ہی ہیں۔ تیسری بات سوشل میڈیا کی پابندی، تو یہ تو ویسے بھی بنیادی حق ہے کسی کا، لانگ مارچ کے بغیر بھی حق ہے کہ ان کو آپ سوشل میڈیا پہ دکھائیں، ان کے اکاؤنٹس نہ بند کریں، کیونکہ TLP پاکستان کے اگر منشور کے خلاف بات کر رہی ہے پھر تو بات ہے۔ 9 مئی کے جو آپ نے غدار بنا کے رکھے ہوئے تھے ان کو تو آج کل آپ بڑا نوازنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ TLP جو پاکستان کی محب وطن ہے، اسلام کے نظریے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور عوام میں ہمیشہ رہنے والی جماعت ہے، وہ ان کے قائدین بھی عوام میں رہتے ہیں، تو اتنا خالص نظریہ رکھنے والوں کو آپ جب سوشل
میڈیا پہ بین کریں گے اور کس کے کہنے پہ کریں گے؟ آپ کو یقیناً باہر سے کوئی اشارے مل رہے ہوں گے، کیونکہ بیرونی دنیا تو نہیں چاہتی کہ اسلامی نظام آئے پاکستان میں۔ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کو، ہر ایک کو پاکستان میں آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، یہ کہ وہ ملک اور دین کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے۔ تو ٹی ایل پی اسلام کی بھی محب ہے اور پاکستان کی بھی محب ہے، اور ان سے بڑا محب نہ اسلام کا کوئی نظر آ رہا ہے نہ پاکستان کا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ وہ پچھلی حکومت سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ حکومت پاکستان سے معاہدہ ہوا تھا، اور جو اب حکومت بن چکی ہے تو یہ بھی پچھلی حکومت نے بنائی ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے جو مطالبات تھے یا پھر معاہدہ تھا ریاست سے ظاہر عوام پاکستان کی مشکلات میں حکومت کوئی بھی ہو تو تحریک لبیک پاکستان کو اس پر دیکھنا چاہیے، اور حالیہ ٹی ایل پی کافی خاموش بھی ہے اس حوالے سے، مرکزی قیادت، تو اس پر بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور سوشل میڈیا بھی کافی خاموش ہے، میڈیا تو ویسے بھی کوریج ہی نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس حافظ سعد حسین رضوی کی خبر بھی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آئندہ مستقبل قریب میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بتائیں گے۔ تو لیکن یہ حالیہ جو مارچ لانگ مارچ، اس کا کوئی مرکزی قیادت کیوں خاموش ہے؟ اس والے سے کیسے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمر بھائی، قیادت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ حافظ سعد رضوی کا ہی کوئی بیان آئے یا حافظ سعد رضوی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو۔ قیادت سے مراد آپ کی جو شورا ہے، آپ کے مختلف علاقے کے جو قائدین ہیں وہ، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے غلام سرور سیفی صاحب کی ایک پریس کانفرنس سنی ہوگی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ اعظم اشفاق رضوی صاحب، اور ابھی جو ہمارے سرگودا میں معاملات چل رہے ہیں، آج بھی ریلی چل رہی ہے۔ تو اس طرح قیادت ہر معاملے میں ایکٹیو ضرور ہے، لیکن یہ کہ ہر موقع کی بات ہوتی ہے، ہر بات پہ سڑکوں پہ نہیں آیا جاتا۔ ابھی سعد رضوی صاحب کے بڑے سخت بیانات آئے کہ ہماری نشستیں اگر نہ دی گئی اور ہمارا الیکشن میں اگر ہاتھ مارا گیا تو اس میں حق مارا گیا، ہم اس پہ بہت کچھ کریں گے۔ تو وہ میں کہتا ہوں آپ اگلے پروگرام اس پہ رکھیں، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ قیادت کیا کر رہی ہے اور قیادت کس پہ جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ ڈیلی بیسس پہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں وہ، اور تحریک کا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ آگے اس پہ پروگرام رکھیں، اس میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، مزید اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن قیادت مصروف ہے، جڑاں والا کے واقعے میں بھی، باقی دوسرے تیسرے میں بھی، تمام معاملات میں وہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہیں۔ تحریک والوں نے مسیح برادری کا ساتھ دیا، جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کھڑے ہیں وہ۔ تو تحریک ہر معاملے پہ کھڑی ہے۔ لیکن جو تحریک لبیک چونکہ ایک بڑی پارٹی ہے اور اس کی مرکزی قیادت جب سامنے آئے گی تو زیادہ اس پر امپیکٹ جائے گا آگے۔ تو ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی تاریخ کے لیے بلایا ہے۔ تو مختلف سیاسی جماعتیں JUIF، PTI، حالانکہ PTI کو بھی بلا رہے ہیں، جو جس 9 مئی جو واقعہ ہوا اور دیگر جس کے ساتھ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو نہیں بلایا الیکشن کمیشن نے۔ تحریک لبیک پاکستان پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ہے، اور اوور آل بھی چوتھی بڑی جماعت ہے اوور آل۔ تو تحریک لبیک کو الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے نہیں بلایا، انہیں کسی کھاتے ہی میں نہیں ڈالا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے۔ پاکستانی ریاست نے سیاسی جماعت اب کہنا ہی بند کر دیا PTI کو، تو اس کو بھی بلایا ہے، لیکن تحریک لبیک کو نہیں بلایا۔ تو اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں، کیوں نہیں بلایا؟ عمر بھائی، اصل میں بات یہی ہے کہ ہمارا میڈیا بھی یہودیوں کے جس طرح پیسوں پہ چلتا ہے، ان کے اشاروں پہ چلتا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ادھر سے کاشنز لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو اب ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ ہم پہ فرانس اور اقوام متحدہ کا بڑا دباؤ ہے کہ آپ TLP پر بین کریں، اس طرح کریں۔ اگر وہ ہمارے فیصلوں میں آئیں گے تو پھر ہمیں کیا خود مختاری اور کیا آزادی کی ہم باتیں کریں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، یا پھر ہمارا الیکشن کمیشن اگر تحریک لبیک کو نہیں بلا رہا، تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا دھاندلی زدہ الیکشن ہوا تھا 2018 کا۔ تحریک لبیک کو اگر 26 لاکھ ووٹ شو ہوا ہے تو پڑا تو کتنا ہوگا، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کے جذبات کو مجروح کر کے ایک نفرت بڑھا رہے ہیں اپنے میڈیا کے خلاف، اب اس الیکشن کمیشن کے خلاف، اور اپنے اس طرح جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن میں تحریک لبیک کو بلاتے تو ان کا بھی آپ موقف سن لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، تو آپ کو بلانے میں کیا آر تھی؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر یہی ہے کہ ناچ گانے والوں کو بلایا جائے گا، جو رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو نہیں بلایا جائے گا۔ متحدہ مجلس عمل جو MMA کے تقریباً 13 جماعتوں کے ووٹ 19 لاکھ بنتے ہیں، 13 جماعتیں MMA، جس میں جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے تھے۔
ان کے سارے جو ووٹ بینک کے تمام مسالک کی نمائندگی ہونے کے باوجود 19 لاکھ بنتا ہے اور تحریک لبیک اکیلی 26 لاکھ ووٹ لے رہی ہے. تو آپ جو شو ہوا ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی کا 26 لاکھ ہے, باقی صوبائی اسمبلیوں کا چھوڑ کے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ صرف نیشنل اسمبلی پہ, جہاں پر صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے نیشنل کا نہیں ہوتا, ادھر بھی ووٹ دیتا ہے, تو وہ بہت بڑی کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ 26 لاکھ نیشنل اسمبلی کا جب آپ کے پاس ووٹ بینک موجود ہے, آپ اس جماعت کو نظر انداز کر رہے ہیں یقیناً, یا نہ یہ نہ, اور میڈیا کا نہ دکھانا, نہ یہ آزادی اظہار رائے ہے, نہ صحافت آزاد ہے, نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے. تو اس طرح سے تو آپ سیدھا بتا رہے ہیں کہ آگے بھی آپ دھاندلی کے الزامات لگوائیں گے. آپ فیئر کی طرف کیسے جائیں گے جب آپ رائے کے لیے نہیں بلاتے؟ تو آپ فیئر الیکشن کے لیے کیسے آپ پہ یقین کیا جائے؟ تو ہدارہ ہوش کے ناخن لیں, ابھی سیدھے ہو جائیں اور تمام پارٹیز کو ان کا حق دیں, جو جتنے ووٹ لیتا ہے وہ شو کیے جائیں. اچھا, الیکشن کمیشن نے تو تحریک لبیک کو نہیں بلایا, اور اگر الیکشن کمیشن الیکشن میں بھی دھاندلی کرتا ہے تو حافظ حسین رضوی نے یہ کہا ہے کہ اگر اب الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو انہوں نے کہا اگلے دروازے پر بھی ہم ہوں گے اور پچھلے دروازے پر ہم ہوں گے, اور آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اور حافظ حسین رضوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہمارے منڈے کہہ رہے ہیں, ٹی ایل پی کے جو سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹھا کے بغیر مزہ نہیں آ رہا. تو اس سے مطلب واضح ہے کہ تحریک لبیک سخت لائمل اختیار کرنے جا رہی ہے. اور حافظ حسین رضوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم چھوٹے الیکشن, مطلب پلیٹ پر تو ہم خاموش رہے لیکن دیکھ پر وہ لڑائی ہوگی کہ دنیا دیکھی. مطلب چھوٹے الیکشن, ضمنی الیکشن یا جو بھی ہو, اس پر تو انہوں نے اتنا سخت رد عمل نہیں دیا. لیکن اگر جنرل الیکشن میں تحریک لبیک کا پاکستان کے خلاف وہی ناانصافیاں جاری رہی تو پھر اس بار اگلا جو مارچ ہونے جا رہا ہے تو وہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہونے جا رہا ہے. دیکھیں عمر بھائی, یہ تو نہیں کہا جا سکتا مارچ ہوگا, شاید مارچ سے بھی زیادہ سخت ہو, کیونکہ تحریک لبیک ملک بھی بند کر چکی ہے. تحریک لبیک نے بہت کچھ کیا ہے. تو آپ اس نوبت پہ ایسا آئے بھی نا. سعد رضوی صاحب نے کہا کہ ابھی مجھے کہا گیا کہ شاید آپ کا حق مار دیا جائے, تو میں نے کہا جی اس بار ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ حق ماریں, تو پھر ہم جو کریں گے. تو ہمارے لڑکے ویسے بھی کہہ رہے ہیں اب ہمیں ٹھا کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا, مطلب اب ہمیں اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا کہ ان کو گھٹنے ٹیکوائے جائیں. تو اپنے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے ہی ہوش کے ناخن لیں. جس کا جو ووٹ بنتا ہے, ہم صرف ٹی ایل پی کا نہیں کہہ رہے, جس کو بھی جو ووٹ ملتا ہے آپ فیئر الیکشن کروائیں, جس کو جو ملتا ہے آپ اس کو دیں. جو نشستیں بنتی ہیں یہ مینڈیٹ ہوتا ہے عوام کا, یہ نہ چرائیں آپ. ٹی ایل پی سخت لائے عمل پہ اگر آ گئی تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے, تو باقی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں, باقی مسائل ہو سکتے ہیں. ملک پہلے ہی آپ نے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں, پانی کو ترس رہے ہیں, بجلی کو ترس رہے ہیں. تو اب آپ آ کے یہاں پر لوگوں کا حق مار کے جب آپ نے اپنے لٹیرے اور گنڈے لاتے ہیں, جب آپ ان سے پیسے لے کر ان کو الیکشن لڑواتے ہیں, ایک پارٹی کی ٹکٹ کی فیسیں کروڑوں روپے ہوتی ہیں, تو انہوں نے لٹیرا پانی کرنا ہے. تحریک لبیک کے لوگ جو بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں, ایماندار لوگ ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی ایمانداری سے چلائی, باقی معاملات ایمانداری سے کیے ہیں, تو ان کو نہ چھیڑا جائے. آپ ان کو حق دیں. الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے, ہمارا میڈیا ہوش کے ناخن لے. آپ نے بتا دیا سب کچھ. تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ کے ساتھ دوبارہ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تو اس والے سے آپ کمنٹس میں بھی, ہم کمنٹس دیکھتے رہتے ہیں تو بڑے زبردست کمنٹس کرتے رہتے. تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, تو اس والے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.